جی السلام علیکم، شکریہ بہت بہت مجھے موقع دینے کا۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، میں اس مضمون کا نام ہے اردو ناول پر مغربی ادب کا اثر، اور اس میں ظاہر ہے کہ پوری لسٹ کو میں کافی طویل لسٹ ہے یہ، سب کا میں ذکر نہیں کر سکتی، اس لیے میں نے بہت مختصر رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کو اگر آپ لوگ پسند کریں گے تو جاری رکھوں گی، ورنہ یہ کہ شاید یہیں پہ ختم کر دوں اس مضمون کو۔ بہرحال، تو اس کا نام ہے اردو ناول پر مغربی ادب کا اثر، ابتدا سے 19ویں صدی کے آخر تک۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اردو ناول اپنی ابتدائی سے مغربی ادب سے متاثر رہا ہے۔ اس میں ناول کے کئی پہلو، مثلاً کردار نگاری، پلاٹ، ٹیکنیک اور بیانیہ سبھی شامل ہے۔ میرا آج کا مضمون ناول کی ابتدا سے 19ویں صدی کے اواخر تک کا ہے کے دور کا احاطہ کرتا ہے، اور اس کے لیے میں نے 3 لکھنے والوں کو خصوصاً موضوع بنایا ہے، جن کے نام ہیں ڈپٹی نذیر احمد، سرشار اور رسوا۔ اردو ناول نگاری کی ابتدا ڈپٹی نذیر احمد سے ہوئی۔ اس بات کی وضاحت کر دوں کہ ناول کی صنف اردو میں بذریعہ انگریزی ادب متعارف ہوئی تھی، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ چونکہ ہمارا معاشرہ پہلے ہی داستان کا بہت ہی پرانا اور مضبوط پس منظر رکھتا تھا، اس لیے ڈپٹی نذیر احمد نے مغرب کی طرف سے اس فن صنف کو اپنایا، تو مگر انہوں نے انداز داستانیہ ہی رکھا، اور ان کے تمام ناولوں میں کہانی کہنے والے وہ خود ہی ہیں، اور کہانی بس ایک ہی سمت میں چلتی ہے، لہٰذا ان کے ذریعے سے جو کچھ قاری جانتا ہے وہ یک طرفہ ہو سکتا ہے۔ مزید یہ کہ ان کے ناولوں کے مرکزی خیال عموماً ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، یعنی اصلاح معاشرہ۔ میرات العروس میں اکبری جو کہ بری عورت ہے اور خاندانی، لیکن خاندانی اور شریف ہے، بے وقوف اور پھوڑ ہے، تعلیم یافتہ نہیں ہے، جبکہ فسانہ مبتلا میں ناول کی ہیروئن ہریالی بہت زیادہ وجیح خاندانی پس منظر نہیں رکھتی، مگر سمجھدار ہے۔ بظاہر اس کی جو وجہ محسوس ہوتی ہے وہ مغرب میں بھی عورت کا بدلتا ہوا کردار اور فرد کے پس منظر کو دیکھے بغیر اسے پرکھنے کے پیمانے تھے۔ عورت کو وہاں بھی ناولوں کے اہم موضوع کے طور پر ناولوں کے اہم موضوع کے طور پر سامنے آ رہی تھی۔ عورت کی حیثیت بحیثیت فرد اہم ہونے کا خیال، اس کی تعلیم چاہے وہ گھر کی چار دیواری میں ہو یا باہر، دراصل مغربی میں لکھے ہوئے میری وولسٹنگرافٹ کے ایک بہت مشہور مقالے جو 1793 میں شائع ہوا کے نتیجے میں وجود میں آیا تھا۔ یہ خیال انتہائی مضبوط اور محکم انداز میں نذیر احمد نے اپنے ناولوں میں پیش کیا۔ ان کی ہیروئنیں اچھی ہیں اس لیے کہ وہ تعلیم یافتہ ہیں، علم رکھتی ہیں اور وہ سلیقہ مند بھی ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ایسے عناصر ناول کو ایک اصلاحی روش پر چلاتے ہیں، جو کہ سر سید تحریک کا ایک بہت بڑا مشن تھا۔ نذیر احمد کے بعد دوسرا نام رتن ناز سرشار کا ہے، اور ان کا فسانہ آزاد اطالوی زبان کے مشہور ناول ڈان کیہوتے سے متاثر نظر آتا ہے۔ سرشار کا کردار، اسے مجھے ذرا تھوڑا سا پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہے، 17ویں صدی کے سرشار کا کردار 17ویں صدی کے اوائل میں طبع شدہ ناول ادیب میگوئل سروانتس کے ناول کا مرکزی خیال سے لیا گیا ہے۔ اس کا کردار سانچو پانزا ہے، جو کاغذی شیر کی طرح بس دکھاوے کا دلیر ہے، اور لیکن سرشار نے اس کو جس خوبصورتی سے لکھنؤ کے قالب میں ڈھالا ہے، جو کہ بات بات پر قرولی نکالنے کو تیار رہتے ہیں۔ اچھا، مجھے ذرا تھوڑا سا میں معذرت چاہتی ہوں، صفوں کی ترتیب تھوڑی سی بدل گئی ہے ادھر۔ بہرحال، اگرچہ سرشار نے یہ سلسلہ محض تفریحی طبع کے لیے شروع کیا تھا، لیکن بعد میں 3000 سے زائد صفحات کی نوعیت یہ ناول 3000 صفحات سے زائد ناول اختیار کر دیا۔ فسانہ آزاد کی حیت کے بارے میں ناقدین کا اختلاف ہے، کوئی اسے داستان کہتا ہے، کوئی ناول۔ یہ سر سید کے متوازی اسکول تھا جو کہ اس دور میں دوسری تحریک موجود تھی، اودھ پنچ کی تحریک، جس کی وجہ تسمیہ بھی انگریزی ہفتوار اودھ پنچ سے ہی لی گئی۔ یہ تحریک اگرچہ سر سید کے مقابل تھی، مگر اس نے اردو زبان کو سرشار جیسا ناول دیا، اور
یہ ناول جو 4 جلدوں میں مبنی ہے، اس میں پامال ہوتی ہوئی تہذیب اور متروک اخلاقی قدروں کا حوالہ ہے۔ ان اقدار میں ایک اخلاقی قدر جھوٹی شجاعت بھی ہے۔ جو فرق ڈپٹی نذیر احمد اور آزاد میں ہے وہ یہ ہے کہ نذیر احمد کے یہاں نئی تہذیب سے ہم آہنگ ہونے کو ترجیح دی گئی ہے، جبکہ آزاد پرانی تہذیب کے لیے کو مٹتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اصلاح معاشرہ، تعلیم نسواں اور کھوکھلی اقدار الگ الگ ان دونوں کے ہاں موجود ہے۔ سرشار چونکہ انگریزی سے واقف تھے، لہٰذا ان کا ویژن اس لحاظ سے بڑا ہے کہ وہ تہذیب کے کل اور جز دونوں کو دیکھ رہے ہیں، جبکہ نذیر احمد صرف ایک ہی سمت میں رواں ہے۔ اس کے بعد اگلا نام مرزا ہادی رسوا کا ہے۔ مرزا ہادی رسوا تک آتے آتے اردو نثار اور ناول نگار اس پوزیشن میں آ گئے تھے کہ معاشرے کو اندر سے باہر کی طرف دیکھیں، جس کا ثبوت ان کا ناول امراؤ جان ادا ہے۔ اگرچہ یہ ناول بھی ایک عورت کی کہانی ہے اور خود نوشت ناول سمجھا جاتا ہے، مگر اس میں بھی خواتین کی حیثیت کو جس طرح پیش کیا گیا ہے وہ انتہائی تلخ ہے۔ یہ ناول سماجی حقیقت نگاری یا سوشل ریئلزم اور معاشرتی جبر و قدر، آئرنی یا حالات کی ستم ظریفی، شومی قسمت اور خواتین کی صورتحال کا ایک اچھا مرکب ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ناول پر مغربی ادب کا اثر ہے، کیونکہ ناول معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے طبقات کے بارے میں ہیں جن پر لکھنے کی ابتدا مغرب میں ہوئی اور جس کو فرانسیسی ادیبوں نے بہت کمال تک پہنچایا۔ خواتین کے لیے معاشرتی جبر، چاہے وہ شادی کی صورت میں ایک مستحکم مالی نظام کے لیے ہو جیسے کہ پرائڈ اینڈ پریجوڈس میں، یا پھر ذہنی اور فکری مطابقت کے بارے میں ہو جیسے کہ مڈل مارچ میں، اور محبت کے لیے ہو، اس ناول کا موضوع ہے۔ یہ تینوں عناصر انگریزی ناول مثلا ان کا میں ذکر کر چکی ہوں، پرائڈ اینڈ پریجوڈس اور مڈل مارچ میں موجود ہیں۔ مثلا نواب سلطان کی امراؤ سے قربت محض عشقیہ داستان نہیں ہے، بلکہ اس میں بلکہ ان کا متاثر ہونا امراؤ کی شعر و شاعری اور موسیقی کے درد کی وجہ سے ہے، یا پھر رام دہی کو دیکھ کے امراؤ کا فرسٹریشن ایک مستقل مالی تحفظ اور گھر سے محرومی کا ہے، جو کردار امراؤ کے بارے میں جو کہ امراؤ کے کردار میں دیکھا جا سکتا ہے۔ حیات کے حساب سے یہ ایک مکمل ناول ہے۔ آخر میں یہ کہوں گی کہ ڈپٹی نذیر احمد نے حیات کو ایک حد تک برقرار رکھا اور اس کی پیروی کی، جبکہ ناول میں سرشار کو کردار نگاری اور رسوا نے حیات اور کردار نگاری دونوں کو دمایا ہے۔ ان کا بیانیہ بھی سرشار کا بیانیہ بھی ایک گہرا نہیں ہے، یعنی کردار نذیر احمد کے مقابلے میں آزاد ہیں، جو کہ ایک اچھے ناول کی پہچان ہے۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ محترمہ تلمیز بنی صاحبہ۔ اب ہم کچھ سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو لسٹ میں ہے وہ اکرام بھائی ہیں۔ اکرام بھائی آپ کچھ بات کرنا چاہیں گے؟ اکرام حق صاحب۔ جی جزاک اللہ خیر بہن تلمیز کا کہ انہوں نے ہمیں اس موضوع سے کہ بہت اہم باتوں سے آگاہ کیا۔ ایک سوال جو میرے ذہن میں آتا ہے کہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں وہ دور اس کی تعریف کس طرح سے کی جائے گی؟ یعنی انگریزی ادب یا انگریزی ناول نگاروں کا کتنا اثر موجودہ دور میں جو ہمارے مصنفین جو لکھ رہے ہیں اردو میں کتابیں، ان پر کتنا اثر ہے؟ آیا وہ اثر کم ہو گیا ہے یا زیادہ ہے؟ کچھ اس سلسلے میں آپ بات کر سکتی ہیں؟ جی اکرام صاحب، اصل میں دیکھیے جب مغرب یعنی کہ ظاہر ہے کہ مسلمان انڈیا کولونائز ہوا یا نوآبادیاتی نظام کے تحت آیا، تو اس وقت ہمارے جو لکھنے والے تھے جو کہ ظاہر سر سید تحریک بہت بڑی تحریک کی صورت میں ابھری ہے، اس کے پیرالل اودھ پنچ کی تحریک ابھری، ان دونوں کا جو ویژن تھا وہ چونکہ ظاہر مغرب سے آئی تھی اصناف، صرف مغرب کا مطلب ان کے ذہن میں صرف انگلینڈ تھا۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ انگلینڈ اور فرانس میں بہت زبردست جسے کہتے ہیں دشمنی اور خانہ جنگی تھی۔ انگلینڈ سمجھ لیجئے کہ ایک طرح سے خوفزدہ بھی تھے جو انگلینڈ کے لوگ تھے انقلاب فرانس سے، ایک یہ وجہ بھی تھی، لہٰذا انہوں نے اس
ادب کے اثر کو بہت زیادہ اپنے ادب میں، یعنی کہ یہاں جو اصناف ہیں بہت زیادہ اسے تسلیم کر کے ان تک متعارف نہیں کرایا. یہ تھوڑا سا بعد میں سلسلہ شروع ہوا ہمارے ادب میں کہ انگریزی ادب کے علاوہ دوسری زبانوں کے ادب آنا شروع ہوئے، ان کے تراجم، دوسری زبانوں سے واقفیت. ظاہر ہے کہ بہت شروع میں فرانسیسی اور روسی زبان کے تراجم، جیسے منٹو کے فرانسیسی زبان کے تراجم موجود ہیں. تو بہت جیسے کہتے ہیں ذرا 150 سال گزرے تو پھر جو ادیب تھے انہوں نے اس کی طرف توجہ دینا شروع کی. پھر اس کے بعد ایک دور ایسا آیا کہ جو سمجھ لیجیے جو کوئی مفتوح اقوام تھیں ان کے لٹریچر کی طرف توجہ دی، اور یعنی کہ نان انگلش، نان وائٹ اور یورو سینٹرک جو نہیں تھے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی 1980 اور 1990 تک یہ سلسلہ رہا کہ جو نان یورو سینٹرک تھے، جس میں کہ لاطینی امریکہ کے رائٹرز ہیں، ان سے بہت زیادہ متاثر. انور سجاد جیسے کا نام جیسے ہم لے سکتے ہیں، یعنی کہ میں اگر آپ انہیں حالیہ کہیں تو کیونکہ حال ہی میں ان کا انتقال ہوا ہے، تو میں یہ سمجھوں گی کہ اب انگریزی ادب سے تو میرا خیال ہے اتنا جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک متاثر ہونے کی جو لہر تھی وہ تو ختم ہو چکی ہے. اور دوسری زبانوں کا ادب بھی ہمارے ادیب پڑھ رہے ہیں، اور دوسری زبانوں کے تراجم بھی پڑھ رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں. تو لیکن یہ کہ ہاں ظاہر ہے انگریزی سے استفادہ تو بہرحال کرتے رہیں گے، اور ظاہر ہے کہ جن لوگوں کو ملے ہیں نوبیل پرائز انگریزی ادب میں ان سے بھی متاثر ہوتے رہیں گے. جس میں ایک نام جو انگلینڈ کا میرے ذہن میں فی الحال آ رہا ہے ڈورس بلیسنگ کا ہے، جن کو میرا خیال ہے کوئی 10-11 سال پہلے یا ملا تھا ادب کا نوبل پرائز، لیکن اس کے بعد دوسری اقوام میں بھی ملا اور لوگ ہمارے ادیبوں نے اس طرف بھی توجہ کی. تو میں نہیں سمجھتی کہ اب صرف انگریزی پہ اور صرف برٹش پہ اور صرف یعنی ان خطوں پہ نظر ہے، بلکہ اب تیسری جو لہر اٹھی ہے وہ افریقہ کی ہے، اور مغرب میں بھی یہی ہے کہ افریقی ممالک اور کریبین ممالک اور ان کا ادب جو وہ ممالک جن کے کلچر کو بڑا خطرہ ہے ختم ہونے کا، جن کو نوآبادیاتی نظام نے بڑا نقصان پہنچایا، اس کی طرف عالمی طور پر بھی توجہ گئی ہے، اور اس کی طرف میرا خیال ہے کہ ہمارے ادیبوں کی بھی ایک حد تک توجہ گئی ہے. جی میں کچھ اور آپ پوچھنا چاہیں گے؟ شکریہ بہت بہت. ایک سوال میں اور کرنا چاہوں گا رضوان بھائی کی اجازت کے ساتھ. وہ یہ ہے کہ یعنی 50 سال پہلے تک جی ہندوستان میں جی اردو ادب کے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو یعنی مسلمان نہیں تھے. بالکل. میں خوشتر گرامی، رام لال کرشن چندر، رگھوپت سہائے، فراغ گورکھپوری، بالکل. کنور مہندر سنگھ بیدی سہر. تو پھر جوش کا پاکستان آ جانا. جی تو آج جو حالات ہیں ہمارے یعنی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان، ان میں ادیب جو ہیں دو ملکوں میں، ان میں باہم کچھ روابط ہیں، یا اردو کا کیا حال ہے ہندوستان میں آج کل؟ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اردو کو بہت فروغ ملا ہے، اور اس کی لیکن اردو کو یہ فروغ تقریباً سمجھ لیجئے کہ تب سے ملا ہے جب پوسٹ کولونیل اسٹڈیز کا سلسلہ شروع ہوا ہے. اور پوسٹ کولونیل اسٹڈیز کا سلسلہ شروع ہوا ہے مغرب میں 70 کی دہائی میں، اور یعنی کہ پس نوآبادیاتی مطالعہ، اور اس کی وجہ سے اردو کو اس وجہ سے فروغ ملا ہے. اور اردو یعنی کہ جو ہندوستان سے جن لوگوں کا تعلق ہے انہوں نے اردو ادب پہ بے حد کہتے ہیں کہ تحقیق کی ہے. ہندی اسکرپٹ میں ظاہر کتابیں موجود ہیں ان کی، اور اردو پہ ایک پہلو سے نہیں کئی پہلو سے ظاہر ہے پہلوؤں سے بات چیت ہوئی ہے. مثلاً بالی ووڈ کا کیا کردار رہا ہے، مثلاً جو نغمہ نگار تھے ہماری اردو کے، جس کو یہ لوگ ہندی نغمہ نگار مانتے ہیں، اس سے کوئی خیر فرق نہیں پڑتا. تو ان لوگوں کا کیا کردار رہا ہے، تو بہت پہلوؤں سے ریسرچ ہوئی ہے. میں سمجھتی ہوں اردو کم از کم ہندوستان میں تو اردو کو آگے بڑھانے کے لیے وہاں کے شعراء نے، اہل قلم نے بہت کام کیا ہے، اور جو کہ بڑی خوشائند بات ہے. اچھا، ایک میرے خیال میں ابھی آگے چلتے ہیں، اور جی ہم اور موضوعات پہ بات کر سکتے ہیں میرے خیال، لیکن ہمارا جو موضوع مین ہے آج کا وہ اردو ناول نگاری کے حوالے سے ہے. جی کوشش کیجیے کہ آپ کے سوالات اسی حوالے سے رہیں. اس کے بعد ہم جب دوسرا راؤنڈ کریں گے، جب وقت ملے گا تو انشاءاللہ اردو کے اور موضوعات پہ بات کر سکتے ہیں. تو اکرام بھائی، میرے خیال میں ہم آگے چلتے ہیں، اور اس کے بعد شیخ اعجاز صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا. شیخ اعجاز کے بعد فرحین، اور اس کے بعد بلیر بھائی کا نمبر ہے. سب سے پہلے شیخ اعجاز صاحب کو انمیوٹ کر لیجیے، آپ بات کر لیجیے.
ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ. ناول نگاری کا ایک میرے خیال میں ایک ذرا حالت دیکھا ہے وہ جو کہ کہانی جیسے عام طور پہ لوگ بیٹھے گمے چول ہوتی تھی وہ کہانیاں سنتے تھے. تو یہ ناول نگاری میرے خیال میں وہیں انسپائر کے لیے گئی. میں ذاتی تجربہ یہ ہے کہ ایک وقت ہوتا ہے کہ ناول سے آدمی کو آدمی کا تعلق ہو جاتا ہے. مجھے یاد ہے کہ میں نے جو ناول پڑھے ہیں اس میں نسیم جانی کا ہے، آصف چوہدری کا ہے، رضی بٹ کا ہے، لیکن جو اب تک مجھے یاد ہے جو کریکٹر اکبی اور رضی کا نظیر ڈپٹی نذیر احمد ہیں جو بیان کا ہے وہ بات بہت متاثر کن ہے. وہ ابھی تک مجھے یاد ہے. کہ میں یہ کتابیں عالم 24 سال کے اوپر پڑھی، لیکن سب سے زیادہ چیز مجھے یاد ہے وہ مصری کے جو ان کے جاسوسی ناول ہیں ایوان ایٹو. یہ جو کیریکٹر ہے ابھی تک میرے ذمہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں ناول نگاری ایک ایسا فن ہے جس نے ہمارے تخیلات کو اجاگر کیا ہے اور ہماری معرفت کو اجاگر کیا، ہماری برائی اور اچھائی کی نشاندہی کی ہے. تاکہ ناول پڑھنے کا مقصد ہے اور مقصد یہی ہے کہ ہمیں حالات کے مطابق آپ کو ڈھالنا ہے. اور سب سے بڑی چیز آپ نے ڈپٹی نذیر احمد کے ناول انہوں نے اسلام کے اوپر بہت زیادہ انویسٹ کیا ہے. جیسے کہ ایک سارے ناول وہ نماز ان کو نماز کو ترغیب ہے نغاوت کا کہ اس میں بیان کیا گیا کہ وہ نماز پڑھی انہیں، لیکن کیا کہ وہ الٹی سوٹ پڑھتے ہیں اس کا ذکر کیا. پھر وہ نماز سے جو مطمئن ہے تو کہتے ہیں کہ میں دوبارہ اپنی نمازیں یا جو میں چھوڑی ہیں وہ نماز ادا کروں گا. یہ چیزیں اخلی کہ ہر جو لکھنے والے انہوں نے اخلاقیات پر توجہ دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خوبی ہے. لیکن آج کے معاشرے میں میں نے کہا کہ اردو ناول نگاری جو ہے وہ محدود ہو کے رہی ہے، جب انگلش ناول نگاری بہت زیادہ کہتے ہیں کہ آپ کو ترقی کر رہی ہے. میں نے یہ کہا جب میں نیو یارک تھا تو جو لوگ جاب پہ جب وہ فرق ہوتے تھے ایک کی چاہے وہ یا ایک کتاب ہوتی ان کے پاس کی جو بھی ہے وہ ضرور پڑھتے وہ ایک یا ڈیڑھ کا جو. تو یہ ہم میں نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اجاگر کرنا ہے کہ اردو ادب کی جو بھی نعت ان میں اجاگر کرنا چاہیے اور اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے. شکریہ. جی شکریہ. میں معذرت چاہتی ہوں، میں آپ کی آواز کو میں پوری طرح نہیں سن سکی. آپ کا جو کامنٹ تھا یا سوال اگر کوئی تھا تو اس لیے کہ میرا خیال ہے تو شاید دوسرا فون بھی آپ کا ساتھ ہی رکھا ہے. بہت زیادہ سے کہتے ہیں گونج ہو رہی ہے، ایکو ہو رہی ہے. اچھا اب آواز آ رہی کیونکہ میرا دور تھا فون آواز تو آ رہی ہے لیکن گونج کے ٹوٹ کر آ رہی ہے بہت زیادہ. شیخ صاحب آپ سے میرے خیال میں بات کرنی پڑے گی. اس میں آپ کے فون میں ہم اکثر پرابلم رہتی ہے، آپ کی جو آواز آتی ہے وہ صحیح نہیں آتی، کچھ آپ کے کنیکشن میں کچھ ایشو. اچھا تو میں یہ کر رہا تھا، میں آئی پیڈ کر رہا تھا کہ اس پہ جا رہا. اب یہ ہاں تو میں ایسا کرتا ہوں کہ چلے بہرحال اب میری تو یہی میں نے کہا تھا کہ آج کے زمانے میں جو ہمیں اردو ناول نگاری اردو ادب کی جو بھی چیزیں ہیں ان کو ہمیں اجاگر کرنا ہے. شاعری لے لیں، لکھنے کا جذبہ لے لیں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو نیو یارک میں ہم نے دیکھا سب وے میں لوگ اپنے ہاتھ میں بک ضرور رکھتے تھے. تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو شوق ہے پڑھنے، ہم میں نہیں ہے. تو یہ ہمیں پیدا کرنا ہے. جی ہاں بالکل صحیح.
اجازت صاحب میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے آپ کو آخر وقت میں نے آپ کی ویڈیو بند کر دی کیونکہ میرے خیال میں آپ کی اپ لنک کا کچھ پرابلم ہے، آپ کی بینڈوڈتھ کا. میں کوشش کرتا ہوں میں دوبارہ نے ویڈیو بند کی، آپ کی آواز صاف اس ہو گئی. دوسری میں نے آپ کی ویڈیو بند کی آئی تو آپ کی پیڈ آواز سے. صاف ٹھیک ہو ہے، گئی ویسے، اوکے. تو ہو سکتا ہے اس کا کوئی تعلق اسی سے ہو. بہرحال ہاں بہت میں سن رہا ہوں آپ لوگوں کو. تو بہت بہت شکریہ شیخ اعجاز صاحب آپ کا. اس کے بعد فرحین آپ سے گزارش ہے کچھ آپ اپنے کہنا چاہتی ہیں، اس کے بعد بلی بھائی، پھر ڈاکٹر عامر سلیمان. سب سے پہلے فرحین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں تلمیذ سے، ان کا مشاہدہ کیا ہے اس پہ، کہ اردو ناول نگاری میں انگریزی ادب سے کافی متاثر ہوئے، سب کچھ ہوا، لیکن سائنس فکشن جو ہے وہ اس طرح سے نہیں آیا غالباً. کیا اس کے اوپر آپ کی کوئی آپ مجھے بتائیں گی، آپ کی نظر ہے یا اس کے اوپر آپ کچھ کہنا آپ کا چاہیں گی؟ بالکل صحیح ہے، آپ کا تجزیہ بہت درست ہے اس معاملے میں. سائنس فکشن میرے جیسے علم میں جولیس نہیں ہے کہ برن کوئی ہے، ایسا ہے. جی اور جی ہاں ویلز ہیں، یہ بالکل سارے صحیح ہے. ناولز تو تھے موجود، تو جی پھر ہاں بالکل. ایسا کیا ہوا کہ سائنس فکشن جو ہے وہ اردو ناول نگاری میں کہیں بہت پیچھے رہ گیا؟ دیکھیے اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن میں کم از کم یہ سمجھتی ہوں کہ اردو زبان بدقسمتی سے اردو زبان یعنی اردو لکھاری یا اردو ادب کلاسزم کا بہت شکار رہا. اسی لیے یعنی طبقاتی تقسیم کا بہت شکار رہا، یہ میں کہنا چاہ رہی تھی. تو ادب عالیہ میں جن کتابوں کو شمار کیا گیا، جن کتب کو شمار کیا گیا یا ناولز کو شمار کیا گیا، وہ عموماً 19ویں صدی میں تو اصلاحی ناول تھے یا تاریخی، جیسے شرر کا ناول تھا، اور 20ویں صدی میں وہ بہت فلسفیانہ کہہ لیں اور سوشل ریئلزم پہ مبنی ناولز کہہ لیں یا عوام کی زندگی میں مبنی، یعنی ان چیزوں کو زیادہ سمجھ لیجئے کہ ان کو بہت اچھے اور اونچے پیڈسٹل پہ رکھا گیا. تو ظاہر ہے کہ دیکھیے جو لکھنے والا ہے وہ کم از کم اپنے حالات سے متاثر ہوتا ہے، وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس کو پڑھنے والے کتنے لوگ موجود ہیں. ایک تو بات یہ ہے، اور پڑھنے والے اور سراہنے والے کتنے موجود ہیں. ابن صفی کے لیے جیسے ہم ابھی یہ بات اکثر ہوتی ہے کہ وہ جاسوسی ناول نگار تھے. پہلے تو خیر وہ نہیں تھے، لیکن یہ کہ بہرحال انہوں نے اس فن میں کو بہت آگے بڑھایا. لیکن یہ کہ ادب عالیہ میں وہ کہاں تک پہنچے، کم از کم میں اب ہندوستان میں ڈاکٹر شمس الرحمان فاروقی کا ان پہ کام ہے، لیکن میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی بہت بڑے ناقد نے ان پہ کام کیا. اور اس کی ایک وجہ ہے جو میں سمجھتی ہوں، وہ یہ کہ ادب عالیہ میں سب سے اہم چیز ہے فلسفے کا ہونا، جو کہ سائنس فکشن ناولز میں نہیں ہوتا، جو کہ جاسوسی ناولز میں نہیں ہوتا. لہٰذا ناقدین نے اس کو درخورے اتنا نہیں سمجھا، اسے اس قابل نہیں سمجھا کہ انہیں ان کا ذکر بھی کیا جائے، کہ حالانکہ حیات کے حساب سے وہ ناول ہیں. سوری بات دہرائیں گے، میری بات مس ہوگی. آپ نے کیا کہا، کیا نہیں ہوتا اس کے اندر؟ فلسفہ. اچھا، فلسفہ نہیں ہوتا، اور ظاہر ہے کہ ادب عالیہ صرف انہی ناولوں کو یا شاعری کو یا فن پاروں کو سمجھا جاتا ہے جن میں کہیں نہ کہیں فلسفہ موجود ہے. اور ظاہر ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ اردو ناول نگاروں نے اس کو بہت آگے، جیسے اب امراؤ جان ادا کی میں بات کروں تو امراؤ جان ادا اس سماجی جبر کے خلاف ہے ایک ناول، جو کہ واجد علی شاہ کی جو 365 جو بیویاں تھیں اور ان کے ساتھ ہزاروں خادمائیں تھیں، جب لکھنؤ لٹا تو یہ خواتین جا کے لکھنؤ کے مطلب یہ کہ کوٹھوں پہ جا کے آباد ہوئیں، کیونکہ انہیں علم و فن اور رقص اور سرود یہ سب چیزوں میں بڑی ماہر تھی. خود واجد علی شاہ بھی اس کے بہت بڑے وہ تھے، پارک تھے. تو اس طبقے کے ساتھ کیا گزرا، ہندوستانی تہذیب کا زوال ہو رہا تھا، ظاہر ہے کہ دہلی کا فال ہو چکا تھا. تو لیکن یہ کہ اس طبقے وہ مٹتی ہوئی تہذیب کے ساتھ پہ کیا گزری اور اس میں خواتین کی کیا معاشرتی پوزیشن تھی، ظاہر اس پہ ہے وہ ناول. لیکن اگر کسی کوئی ناول ان عناصر سے محروم ہے تو پھر کم از کم میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے یہاں کے ناقدین نے انہیں بہت زیادہ کیا کہیں، ایک بہت برا لفظ ہے، خیر میں کہوں گی منہ نہیں لگایا بہت زیادہ ایسے لکھنے والوں کو اور ایسی تخلیقات کو. شکریہ تلمیذ، شکریہ فرحین. اب میں بلیغ بھائی سے ریکویسٹ کروں گا گزارش خیال کریں. بلیغ بھائی کے بعد ڈاکٹر عامر، پھر طارق توحید صاحب. بھائی بلیغ بھائی. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ محترمہ تلمیذ صاحبہ، آپ نے ایک اہم جو ہے موضوع پر آج گفتگو کی. مجھے جو بات میں سمجھنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ نے سر سید کا بھی تذکرہ کیا بیچ میں، جی، اور
جو سوال جو اکرام صاحب نے جو سوال کیا تو اس کے بعد پھر اسی سوال سے ایک اور سوال پیدا ہوا میرے ذہن میں. بالکل مختصر اگر آپ اس پہ تبصرہ کرنا چاہیں, کیا مطلب جو ٹاپک ہے آج کا, کہ اگر کیا انگریزی ادب نے اردو ناول نگاروں کے فکری اساس کو متاثر کیا ہے؟ جیسے سر سید کا اگر آپ نے تذکرہ کیا تو ہم واضح طور پہ دیکھتے ہیں کہ سر سید کے افکار میں, ان کی فکری اساس میں مغرب کی تہذیب اور مغرب کے علوم نے اساسی تبدیلیاں پیدا کی تھیں, اور وہ تو ایک بہت بڑا نام ہے سر سید. کیا مطلب اسی طرح کی اساسی تبدیلیاں ہمیں اردو ناول نگاروں میں بھی نظر آتی ہیں؟ اگر نظر آتی ہیں تو وہ کون سے ناول ہیں, یا کیا مظاہر ہیں ان کے؟ اس پہ آپ اگر کچھ تبصرہ فرمائیں. بہت شکریہ. اچھا, شکریہ آپ کے سوال کا. بالکل متاثر کیا ہے, اور اگرچہ کہ میرے جو یہ موضوع تھا وہ 19ویں صدی کے آخر تک تھا, لیکن اس میں کچھ چیزوں کو, جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ تعلیم نسواں ایک بہت نیا اور بڑا باغیاں, جسے کہتے ہیں کہ معاشرے سے بڑا الگ ہٹ کے موضوع تھا, اور وہ مغرب میں بھی نیا تھا, کیونکہ جس وقت یہ میراث العروض لکھا گیا ہے اس وقت انگلینڈ میں بھی خواتین کی نہ کوئی یونیورسٹی تھی, نہ کوئی, میرے شاید کوئی ایک کالج ہو, لیکن یہ کہ کوئی تعلیم کا, کوئی اعلیٰ تعلیم کا کہیں کوئی انتظام نہیں تھا. اور اسی موضوع پہ انگلینڈ میں لکھا گیا, اور اسی موضوع پہ پھر ظاہر ڈپٹی نذیر احمد نے سب سے زیادہ, سر سید کا تو مشن ہی تعلیم تھا, اور وہ اگرچہ کہ وہ تعلیم نسواں کے حق میں نہیں تھے, لیکن یہ کہ وہ یہ ضرور چاہتے تھے کہ خواتین کو اتنا لکھنا پڑھنا آ جائے کہ وہ عام زندگی کے معاملات کو چلا لیں. تو اس کو تو انہوں نے یقیناً متاثر کیا. پھر یہ کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنے معاشرے کو اور معاشرتی اقدار کو ناقدانہ نظر سے دیکھنے کا جو سلسلہ ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ اردو ناول سے زیادہ شروع ہوا, اس لیے کہ کردار, اور پھر کردار میں جو نفسیاتی تبدیلیاں ہیں, خاص طور پہ 20ویں صدی کے ناول میں زیادہ ہے یہ, تو وہ تو بہت زیادہ مغرب کے ناول سے آئی. میں انگلینڈ کو نہیں کہوں گی, لیکن مغرب کے ناول سے بہت زیادہ ہیں, خاص طور پر فرائڈ کا اثر بہت زیادہ ہے. معاشی جدوجہد کی اگر آپ بات کریں تو یقیناً کارل مارکس کا اثر بہت زیادہ ہے. اردو میں تو ایک پوری تحریک بن گئی اس پر, ترقی پسند تحریک. تو یہ میں سمجھتی ہوں. پھر یہ کہ ٹیکنیک کو بہت متاثر کیا, جو ٹیکنیکس وہاں کے لکھنے والوں نے استعمال کی وہی ٹیکنیکس یہاں کے لکھنے والوں نے استعمال کی. اگر انہوں نے اسٹریم آف کانشیسنیس کو استعمال کیا تو انہوں نے بھی اسٹریم آف کانشیسنیس کو استعمال کیا. اگر انہوں نے جو ہے وہ ایک سے زیادہ خیر نیریٹر کی ابھی تک میرے ذہن میں میرے پاس کوئی مثال نہیں ہے کسی ناول میں, لیکن یہ کہ اس طرح کے تجربے اگر وہاں ہوئے تو یہاں کے لوگوں نے اسے اپنانے کی کوشش کی, لیکن یہ بہت بعد میں ہوا. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کو بہت زیادہ متاثر کیا گیا, خصوصاً خواتین کی آزادی, خواتین کے مسائل, ان کے لیے جو جبر اور گھٹن کا جو ماحول تھا, انہیں بات کہنے کی آزادی نہیں, مختلف معاملوں میں انہیں, چاہے وہ ازدواجی زندگی کے معاملات ہوں, چاہے وہ ان کے طبی خواتین کے مسائل ہوں, ان سب پہ ظاہر ہے کہ بہت بعد میں لکھا گیا, کیونکہ انہیں اجازت نہیں تھی کہیں جا کے اپنا علاج کرانے کی. تو ان سارے مسئلوں پہ تو بہت زیادہ, جسے کہتے ہیں, یہاں کے ادیبوں نے ان سارے موضوعات کو چھوا, چاہے کسی بھی طریقے سے. لیکن بہرحال وہ دیکھ تو رہے تھے کہ معاشرے میں کہاں اور کیا خرابی موجود ہے. پھر دوسرا یہ کہ معاشرے میں اوور آل جو منافقانہ رویے پائے جاتے تھے اس کا بہت زیادہ وہاں کے ناولز میں بھی ذکر ہے اور یہاں کے ناولز میں بھی, یعنی کہ جو کہ بہت زیادہ آیا ادھر سے ادھر. تو میں سمجھتی ہوں بہت زیادہ متاثر کیا. اور آپ نے نام پوچھا ہے, نام تو میں ایک نام تو خیر میں لے دیتی ہوں, میرا پسندیدہ ہے ویسے, قرۃ العین حیدر کا. اور اگر میں یہ ذرا تھوڑا سا بات کا زمانہ ہے, قرۃ العین حیدر کا میں نام اس لیے لے رہی ہوں کہ ایک بہت, جسے میں نے اسٹریم آف کانشیسنیس کا ذکر کیا تھا, ظاہر اردو میں پہلا ناول اسی ٹیکنیک کے تحت لکھا گیا اور وہ ورجینیا وولف سے متاثر ہو کے لکھا گیا تھا. حالانکہ قرۃ العین حیدر نے اس بات کا بہت کیا کہتے ہیں بہت انکار کیا کہ میں اس سے متاثر نہیں ہوں اورلانڈو سے, لیکن ظاہر ہے کہ مجھے تو بہت سے اس سے ایسا لگتا ہے کہ یہاں سے یہاں اور وہاں سے وہاں جو اس میں قلب ماہیت ہو رہی ہے, صرف انہوں نے کیریکٹرز وہی رکھے ہیں. اچھا, دوسرا ایک سوشل ریئلزم کی میں بات کرتی ہوں, تو ظاہر ہے کہ جو گرے پڑے طبقات, معمولی سے لوگ جو تھے, وہ پریم چند کے ناولز میں بھی اور افسانوں میں بھی آئے, اور ظاہر ہے کہ وہ ویسٹ کی وجہ سے ہی آئے تھے کہ وہ لوگ بھی کسی کہانی کا موضوع بن سکتے ہیں, وہ لوگ بھی کسی آپ کو, یعنی یہ کہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ ان لوگوں کو کہانی کا موضوع نہ بنائیں تو انٹرٹینمنٹ یا آپ کو فن لطیف آپ
تخلیق نہیں کر سکتے. تو اس چیز کو انہوں نے لکھنے والوں نے غلط ثابت کر دیا. پھر جو مذہبی طبقے کی اجارہ داری تھی اس پہ بہت کچھ لکھا گیا اور یہ بھی وہیں سے آیا کہ مذہبی طبقے کے شاعری میں اس کا ذکر تھا زاہد کے نام سے اور زاہد خوشکن، لیکن نثر میں نہیں تھا کہیں بھی اس کا ذکر. تو نثر میں ناول کے ذریعے یہ آیا. جو ان کا ناول ہے پریم چند کا، کیا نام ہے اس کا، زاد راہ، اور اس میں جو مذہبی طبقہ ہے ہندوؤں کا، ان کی منوپلی کو، ان کی ایکسپلائٹیشن کو بہت بے نقاب کیا گیا. اور ظاہر ہے کہ یہ مغربی سے آیا تھا کیونکہ وہاں بھی مذہب کے بھی بند ٹوٹ رہے تھے. سمجھ لیجیے ہر اتھارٹی کے بند ٹوٹ رہے تھے. تو یہاں بھی یہ ہوا لیکن بہت آہستہ آہستہ. بہت بہت شکریہ تلمیذ بہن. اب اگلی باری میں ڈاکٹر عامر سلیمان آپ سے ریکویسٹ کروں گا، اس کے بعد طارق توحید بھائی ہیں، اس کے بعد روحی خان صاحبہ. ڈاکٹر عامر سلیمان. بہت بہت شکریہ تلمیذ، بہت خوبصورت تھا. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کیونکہ آپ انگریزی ادب کی بھی طالب علم ہیں، تو کم از کم ہم سنتے ہیں کہ اولیور ٹویسٹ ہو گیا، وار اینڈ پیس ہو گیا، انہوں نے ایک معاشرتی انقلاب برپا کیا اپنی سوسائٹیز کے اندر. پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیونکہ آپ انگریزی ادب کو سمجھتی ہیں، یہ سچ ہے یہ مفروضہ جو ہم کرتے ہیں کیونکہ اب یہاں؟ اور دوسرا یہ کہ کیا وجہ ہے کہ اردو ناول جو ہے وہ ایک تفریح کا ذریعہ ہی بنا رہا؟ مثلاً یہ کہ اگر آپ امراؤ جان ادا کو دیکھیں تو اس میں لوگوں نے لکھنؤ کی گلیوں میں شعر پڑھنے شروع کر دی، انہوں نے کوئی ایسی امپروومنٹ نہیں کی کہ بھئی اب یہ مسئلہ ختم ہو جانا چاہیے سوسائٹی کے ساتھ. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم لوگوں نے چینج کیوں نہیں لا سکے ہم لوگ؟ اور تیسرا اگر اسی حوالے سے اگر کوئی اردو ناولز جو ان لوگوں نے لکھے ہیں جو کہ مغرب میں رہتے ہیں، انہوں نے آپ کے خیال میں کیسا کام کیا ہے جن لوگوں نے یہاں کی کیا؟ تو 3 چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں اگر آپ جی. اچھا، اردو ناول جو مغرب میں رہتے ہیں یا وہ لوگ جنہوں نے انگریزی میں لکھے ناول جو یہاں رہتے ہیں مغرب میں؟ جنہوں نے اردو میں لکھے ہیں مگر ان کا تجربہ یہاں کے کتنے لوگ ہیں اور انہوں نے کتنے افیکٹو لکھے ہیں ناول، اور کوئی ہے ایسا؟ نہیں، میرے ذہن میں 2-3 لوگ ہیں جو کہ اردو میں لکھ رہے ہیں ناول اور جو یہاں پر ہیں، لیکن ابھی تک میرے علم میں ایسا کوئی شخص نہیں جس نے اردو وہاں رہ کے، یعنی یہاں رہ کے مغرب میں رہ کے اردو میں کچھ تخلیق کیا ہو. اور یہاں کے حوالے سے کیا ہو. جی ہاں بالکل. ہاں، تو جو کہ بہت ضروری ہے. معاف کیجیے گا، آپ کہیے کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا جو کہ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگوں کے جو مسائل ہیں ان سے کنیکٹ نہیں کیا ادیبوں، کم از کم یہاں رہنے والے ادیبوں نے جو یہاں لکھ بھی رہے ہیں وہ بھی بس پاکستان کے بارے میں ہی لکھتے جا رہے ہیں. میں کئیوں کو جانتا ہوں. تو آپ بات کریں. جی، میں دیکھیے آپ نے کہا کہ تبدیلی کیوں نہیں آ سکی، یہ تو ظاہر ہے اس کا جواب میرا خیال ہے کہ سوشل سائنٹسٹ زیادہ بہتر طریقے سے دے سکیں گے. لیکن ہاں یہ بات صحیح ہے کہ امراؤ جان ادا کو ایک ماسٹر پیس سمجھا گیا، ایک کلاسک سمجھا گیا، لکھنؤ کا بڑا سمجھ لے، لکھنؤ کی مٹتی ہوئی تہذیب کا ایک نوحہ سمجھا گیا، بہت کچھ سمجھا گیا. لیکن یہ کہ تبدیلی تو اس لحاظ سے تو خیر آ گئی کہ وہ تبدیلی خیر ناول نے تو نہیں لایا تھا وہ تبدیلی، لیکن یہ کہ ہاں ایک تبدیلی یہ آئی کہ ایسے عورتوں کے لیے جو کہ رسوا سے پہلے بھی ایک ناول لکھا گیا تھا اسی موضوع پہ، قاضی سرفراز حسین کا ناول ہے وہ شاہد رانا، اور وہ اسی موضوع پہ تھا، بلکہ اردو ادیبوں کی بڑی دلچسپی پیدا ہو گئی تھی اس موضوع پہ، یعنی کہ طوائف کے موضوع پہ. لیکن یہ کہ یہ تبدیلی ضرور آئی کہ جسے کہتے ہیں نا اونچی سطح سے نیچے اتر کے تھوڑا سا آ کے اسے انسان یعنی اس کے مسائل کو سمجھنے کا کے لیے کو درخورے اتنا سمجھا جائے، ورنہ یہ کہ وہ ایک گری ہوئی عورت ہے، ایک بازاری عورت ہے، بے کردار عورت ہے، تو یہ سارے تو پہلے سے لیبلز لگے ہوئے تھے اس عورت پہ. اور اس سے کم از کم یہ فائدہ تو ہوا کہ جو ایک طبقاتی تقسیم تو دولت کی ہوتی ہے اور ایک طبقاتی تقسیم اخلاقیات کی بھی ہوتی ہے، کہ اخلاقیات کی طبقاتی تقسیم کو ختم کرنے کی کوشش کی اس ناول نے، یعنی ان ناولوں نے. اور ایک حد تک ایسا ہوا کہ ان کو کم از کم یہ سمجھا گیا کہ ایسا اگر کوئی عورت اس پیشے میں ہے تو اس کی کوئی مجبوری بھی ہو سکتی ہے. منٹو کے افسانے تو خاص طور پر اس معاملے میں سمجھتی ہوں کہ بہت لیے جا سکتا ہے نام، یا پھر یعنی فرد کو فرد کی حیثیت سے دیکھا جائے اور اس کو اس کے بیک گراؤنڈ کے بغیر دیکھا جائے، یا پھر مطلب شاعری پہ اس کا اثر پڑا. اب اگر شاعر کی نظم کا میں نام لوں، بہت مشہور زمانہ ان کی نظم چکے، تو یہ تو اثر پڑا، یعنی اتنی تبدیلی ضرور آئی معاشرے میں. لیکن ہاں بالکل سسٹم بدل گیا ہو یہ نہیں ہوا. تو آپ کی آبجیکٹ آف پلیجر تو رہی عورت بعد میں بھی.
مگر آپ کے جو ادبی مطالعہ انگریزی ادب کا، وہ جو ہم پڑھتے ہیں کہ اولیور ٹویسٹ نے کانسٹیٹیوشنل چینجز لے کر آئے، بالکل اور وہ صحیح ہے؟ وہ صحیح ہے. اور آلیور ٹویسٹ کا آپ نے نام لیا، اصل میں بات یہ کہ ہمارے جو لکھنے والے تھے، خاص طور پہ جیسے سر سید تحریک سے اگر ہم چلیں، یعنی ہم کہتے ہیں کہ جدید ادب کی ابتدا وہاں سے ہوئی، حالانکہ فورٹ ولیم کالج کا بھی لوگ نام لیتے ہیں، خیر. لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ وہاں سے چلیں تو ہمارے جو لکھنے والے تھے وہ اس بات سے واقف نہیں تھا کہ امریکہ میں بھی انگریزی زبان بولی جاتی ہے، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں بھی انگریزی زبان بولی جاتی ہے، صرف انگلینڈ میں نہیں بولی جاتی، اور امریکہ کے ادیب بھی لکھ رہے ہیں. ان تک تو ذرا ہمارے ادیبوں کی رسائی تھوڑا بعد میں ہوئی، لیکن شروع میں تو ظاہر ہے برطانوی لٹریچر سے ہوئی، اور برطانوی جو لٹریچر تھا وہ بہت زبان و بیان میں بڑا، سے کہتے ہیں کہ انہیں ظاہر ہے کہ اپنی زبان پہ ناز بھی بہت تھا، تو ادیبوں نے اسی زبان کو، یعنی زبان کی اسی پیٹرن کو اور عوامی زبان کو نہ اپنانے کی کوشش کی عموماً شروع میں، جیسے نذیر احمد کے یہاں ہم دیکھتے ہیں. بعد میں ایسا ہوا، جیسے ظاہر ہے کہ آلیور ٹویسٹ نے اس کی جو ٹوین کا جو ناول ہے ہکوبیری فن، اور دوسری ایک اور ہے مارک ٹوین کا ایک اور ناول ہے ہکوبیری فن کے علاوہ، ٹام سار ٹام سوئر. ایڈونچر. تو جی تو وہ دونوں ناول جو تھے، اور اس کے بعد جو تحریکی چلی، انہوں نے عوامی زبان پہ بہت زور دیا، جس میں کوئی میر و غالب کے حوالے نہیں، کہیں کوئی کیریکٹر شعر پڑھتا ہوا نظر نہیں آتا، کہیں کوئی کیریکٹر فلسفہ بگاڑتا ہوا نظر نہیں آتا. وہ سب زیادہ ہمیں ملے گا پریم چند کے، یعنی اس کے بعد جو ناول ہے وہ ان لوگوں نے اس کی سے کہتے ہیں کہ بہت زیادہ کوشش کی. اور میں سمجھتی ہوں بڑی خوشائند بات تھی، اس لیے کہ وہ ذرا اوپر سے نیچے آئے تھوڑا سا، اور ان لوگوں کو سمجھنے کی بھی کوشش کی جن کو کبھی کسی نے کچھ نہیں سمجھا تھا. میں اس کو ترقی پسند تحریک سے بالکل الگ کر کے میں یہ بات کہہ رہی ہوں. تو یہ بہرحال یہ تبدیلی تو آئی کہ عام لوگوں کو عام لوگوں، انسان سمجھا گیا، ان کے مسائل کو مسائل سمجھا گیا، ان کے کلچر کو کلچر سمجھا گیا، ورنہ ان کے کلچر کو کلچر نہیں سمجھا جاتا تھا. کلچر تو صرف عمرہ کا ہوتا تھا یا دربار کا ہوتا تھا، تو اس سے زبان آزاد ہوئی. یہ فرق تو پڑا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عامر. اور طارق توحید بھائی، آپ کچھ سوال کرنا چاہیں گے، کچھ تبصرہ کرنا چاہیں گے؟ طارق توحید بھائی انمیوٹ کر کے بات کر سکتے ہیں آپ اپنے آپ کو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بڑی دلچسپ گفتگو ہے، میں سن رہا ہوں بہت دیر سے، اور بہت ہی معلومات جو کہ میرے علم میں نہیں تھی، بہت ساری باتیں وہ آج ہم نے کچھ سن لی. اور پہلی بات یہ ہے کہ میں پچھلے جب کبھی بھی یہ نشست ہوئی تھی اس وقت میں حاضر نہیں تھا جب یہ موضوع تھا، تو میری تھوڑی سی اس میں سوال تو نہیں، لیکن ایک تحقیق ہے اور میں اس کو تھوڑا سا آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. وہ اصل میں جو موضوع ہے، وہ موضوع دے رہے ہیں آپ کے اردو ناول نگاری پر انگریزی ادب کے اثرات. جی اصل میں جو کوئی محرکات جو ہوتے ہیں جس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے، وہ ایک اثر رکھتی ہے، اور وہ اثر جو ہے وہ انسان کے جس ماحول میں ہوتا ہے اس ماحول پہ اپنے کو وہ اس کی ترجمانی کرتا ہے. وہ خاص شاعری سے کرے، مضمون سے کرے، ناول نگاری سے کرے، وہ اس کا ایک ترجمان کا اظہار کا طریقہ ہوتا ہے. جی ہم آج جو یہ موضوع لے کر چلے ہیں، اس میں اگر ہم تھوڑا سا آگے غور کریں تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ سب سے پہلے کہ اردو ادب کی جو بات چل رہی ہے ناول نگاری کی، آئیے کیوں نہ کہ ہم تھوڑا سا اس بات پر غور کریں کہ ہمیں انگریزی ادب کے اثرات پر بات کرنے سے پہلے ہمیں ایک مختصر سا جائزہ لینا پڑے گا کہ انگریزی ادب کی ابتدا کب ہوئی اور کس طرح ہوئی، اور اس کی روح تک پہنچنے کے لیے اس کا براہ راست مطالعہ ضروری ہے. انگلستان کی ادبی تاریخ ہمارے نزدیک انگریز قوم کی سوائے عمر ہی نہیں بلکہ مغربی علمی اور ادبی تحریکوں کو سمجھنے کے لیے بہترین بھی ہے. ابتدائی انگریزی ادب 600 عیسوی سے لے کر کے 1530 تک نظر آتی ہے، اور اینگلو سیکسن لٹریچر سے ابتدا ہوتی ہے. انگلستان کی تاریخ میں دو اہم واقعات جو کہ انگریزی ادب کے فروغ کا سبب بنی ہے، وہ ہے سیکسون اور اینجلس.
قوموں کا انگلستان پر قبضہ اور عناصر پرستی یعنی پیگنزم کا رواج، دو اہم انگریز قوم کا عیسائیت قبول کرنا، 7ویں صدی عیسوی سے لے کر 11ویں صدی عیسوی تک عیسائی پادریوں کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے انگریزی ادب کو ایک حصہ کی حفاظت کی۔ اگرچہ زمانہ چاثر کو انگریزی ادب کا بابا اعظم کہتا جا رہا ہے، مگر تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ چاثر سے بھی قبل دیگر انگریز ادب کے دور گزرے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اینگلو سیکسن پر اس میں آپ کو کچھ نام ایسے ہیں، مضمون کافی طویل ہو جائے گا، کافی لمبی فہرست ہے، جیسے آپ کے ارلڈم کے پر شاعرانہ طبیعت کے مالک تھے، پھر بیٹ تھے، پھر الکوین تھے۔ تو بہر موضوع جو ہے وہ اس وقت ہے وہ انگریزی کا ادب کا اردو ناول پر بالکل ہوئی ہے، بالکل تبدیلی ہوئی ہے، اس میں کوئی انکار نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ کہ ایک محرکات کا اثر ہے، اور انگریزی ادب کا فروغ مذہب کی بنیاد سے شروع ہوئی اور سیاست پر ختم ہوئی۔ ماضی کے تاریخی دریچوں میں اگر ہم جھانکنے کی کوشش کریں تو انگریزی ادب نے جس طرح اپنے ادبی ماحول کو سیاسی ادبی میں تبدیل کیا، اور 19ویں صدی کے اوائل میں ہندوستان میں کاروبار پر حکومت پر انگریز کا قبضہ ہوا اور مغل بادشاہ کی حکومت محض شطرنج کی ہو گئی۔ سید احمد کی تحریک 1831 میں دم توڑ گئی۔ 1857 میں سقوط دہلی اس ڈرامے کا آخری منظر تھا۔ اردو میں سر سید ان کے رفقائے 19ویں صدی کے آخری میں انگریزی ناواقفیت کے باوجود اس عظیم سرمایہ سے استفادہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ 20ویں صدی میں ہی ہمارے ادیبوں اور فنکاروں نے براہ راست مطالعہ کے ذریعے انگریزی ادب کے شاہکاروں کو کی تراجم اور تالیفات کے ذریعہ پیش کرنے کی کوشش کی، اور تخلیصی ادب میں بھی اس کے اثرات قبول کیے۔ بات یہ کہ 90 سال انگریزوں کی غلامی میں گزارا ہندوستان نے، یہ ظلم اور بربریت وہ محرکات ہیں جو کہ انگریزی ادب کو اردو کا ناول نگاری میں پر یکدم اثر ہے۔ اور جیسا کہ ابھی آپ لوگوں سے کی گفتگو میں سنتا آیا ہوں، اور میں اس پر بات کروں گا کہ ہر ایک ماحول کا، ہر ایک دور کا ایک ماحول ہوتا ہے، اور ہر ماحول کا ایک ترجمان ہوتا ہے جو انسان اپنے ذریعہ، اپنے اظہار کے ذریعہ کرتا ہے، وہ خاص شاعری سے کرے، وہ ناول نگاری سے کرے، اپنے الفاظ سے کرے، مضمون سے کرے، وہ اس دور کی عکاسی ہے، اور اس عکاسی میں جو ہے وہ اس ماحول کی تبدیلی کو لے کر کے اس پر آتی ہے۔ تو ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اردو ناول نگاری پر انگریزی ادب کے بہت زیادہ اثر ہے، اور اپنے وقت کے لحاظ سے جو کہ ہندوستان کے ادیبوں پر گزری، لوگوں پہ گزری، اس کی ترجمان انہیں اپنے کتابوں میں کیا، اور وہ ایک نمایاں طور پہ اثر کی عکاسی کرتی ہے۔ شکریہ۔ جی شکریہ بہت بہت۔ میں کچھ بات کر سکتی ہوں؟ جی بالکل۔ جی میں اصل میں ڈاکٹر عامر سلیمان کے سوال کی جواب ہی کی توسیع ہے، وہ یہ ہے کہ جس وقت یہ یعنی جس دور کا میں نے احاطہ کیا ہے 19ویں صدی کا آخر اور 20ویں صدی کا شروع تک، یعنی امراؤ جان آزاد تک جو میں نے احاطہ کیا ہے، تو ایک بات اور بھی ہے، وہ یہ کہ ہندوستان ظاہر ہے اس وقت کولونائز تھا، اور وہ وکٹورین اور ایڈورڈین دور تھا، اس وقت اقدار پہ بڑا زور تھا، اور لیکن جو اس وقت کے مسائل تھے، یعنی جو خواتین کے بارے میں جو اٹھائے گئے، آپ یہ دیکھیں کہ ان کا اثر ہمارے معاشرے پہ کتنا بڑا۔ مسئلہ نہیں ہے کہ ناولوں کا ایک بہت اہم موضوع تھا ارینج میرج اور ورسز لو میرج، ناولوں کا ایک بہت اہم موضوع تھا کلاس سسٹم میں میرج، یا کلاس مطلب اپنے ہی طبقے میں میرج، اپنے یعنی سماجی یا سمجھ لیں مال فائنینشیل طبقے میں شادی، یا اس سے باہر شادی، تو یعنی کمپیٹیبلٹی آپ کہہ لیجئے۔ تو یہ تمام موضوعات ہمارے یہاں آئے، بدلا یہ کہ اس نے معاشرے کو بھی بدلا، لیکن بہت آہستہ آہستہ بدلا، اور میں سمجھتی ہوں ادب کا یہ کردار رہا ہے کہ ادب کی لائے ہوئی تبدیلی فوراً نہیں آتی بعض دفعہ، بلکہ بہت آہستہ آہستہ آتی ہے۔ کم از کم اپنے معاشرے میں تو میں نے یہ بہت دیکھا ہمارے یہاں کہ تبدیلی آئی، فکری طور پر آئی، صرف فکری طور پر ایک طبقے تک محدود رہی، وہ کلچر کا حصہ، فکر کا حصہ پہلے بنی، کلچر کا حصہ بعد میں بنی، یعنی عوام نے اس کو کس طرح اپنایا۔ تو یہ تمام سوالات تو ظاہر جیسے آپ یہ سوچیں کہ بڑے کنٹمپریری ہیں ابھی بھی، اور جیسے کہتے ہیں کہ طبقاتی نظام بھی جو کہ ہندوستان میں تھا،
تو ان تمام چیزوں پہ تو وہاں کے لکھنے والوں نے بھی زور دیا اور یہاں کے لکھنے، کیونکہ بہرحال یورپین سوسائٹی بھی طبقاتی نظام کا شکار تھی، اگرچہ کہ اب جیسے انگلستان جس میں شامل ہے طبقاتی نظام کا شکار تھی، اور اس کے خلاف جو ایک جبر یا یہ کہ سمجھ لے ایک ریزسٹنس کی جو کیفیت تھی وہ موجود تھی. پھر دوسرے مڈل کلاس کا ذکر ظاہر ہے کہ جو 1750 کے صنعتی انقلاب کے بعد آئی تھی وجود میں، تو ان تمام مسائل کا، اور ظاہر ہے پھر وہ عام آدمی کے مسئلے بن گئے، تو ان تمام مسائل کا جو ذکر ہے، مطلب یہ کہ سمجھ لے نشاندہی ہے، وہ ہمارے یہاں کے ادیبوں نے کی ذرا بعد میں. لیکن میں امراؤ جان ادا کو اس سلسلے کا پہلا ناول مانتی ہوں کہ وہ تبدیلی لانے والا پہلا ناول تھا اردو زبان میں، چاہے وہ کسی بھی سمت سے آئے یا کسی بھی بارے میں آئے. جی شکریہ بہت بہت. اچھا، اس کے بعد اب میں جناب محترمہ روحی خان صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا اظہار خیال کریں. روحی خان صاحبہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ تلمیز صاحبہ، آپ نے بہت سیر حاصل گفتگو کی ناول نگاری پہ. تو جب آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے جو مغربی اثرات جو ہیں وہ 20ویں صدی تک کے، اس پہ آپ نے گفتگو کی، اور زیادہ تر یہ تھی گفتگو ہوئی سائنسی، معاشرتی اور مذہبی جو ہیں، اور اخلاقی اقدار کی جو کیا کہتے ہیں زوال ہو رہا تھا اس وقت بھی. تو پھر اس کے بعد جو ادیب نے اس ماحول کی، جو تمام ادیبوں نے ماحول کی ترجمانی کی، سو ان میں سے کیا اسی جو آپ جس پیریڈ کی بات کریں گے، کیا اس میں سے کسی نے تاریخی ناول میں بھی آغاز کیا اس وقت، اس زمانے؟ جی ہاں بالکل بالکل. عبدالحلیم شرر تو بہت اہم نام ہے، میں نے ان کے بارے میں بات نہیں کی، لیکن یہ کہ تاریخی ناول کے لیے عبدالحلیم شرر کا نام لیا جا سکتا ہے. مختلف جانراز میں اس کے بعد ناول لکھے گئے، جیسے شکاریات پہ ناول لکھا گیا، جیسے کہ جاسوسی ادب پہ لکھا گیا. فرین نے جیسے اس کی طرف توجہ دلائی کہ وہ سائنس فکشن میں، میرے علم میں نہیں ہے بہرحال، لیکن یہ کہ سائنس فکشن میں کوئی ناول اس دور میں لکھا گیا ہو. اور ظاہر ہے کہ جتنے بھی ناولز تھے جو کہ میں سمجھتی ہوں ادب لکھا گیا، اس میں ایک چیز کامن تھی، خاص تھی، وہ یہ کہ سچائی کی بدلتی ہوئی نیچر. پورا سچ آپ کے پاس نہیں ہے، پورا سچ یہ نہیں ہے ہمارے معاشرے کا کہ عورتیں جو ہیں وہ، مطلب یہ کہ کم از کم امراؤ جان ادا سے تو اندازہ ہوتا ہے، پورا سچ یہ نہیں ہے کہ جو طبقہ جہاں پر ہے یا جو فرد جہاں پر ہے وہ بڑا خوش ہے اپنے اس طبقاتی نظام میں اور اس کے ساتھ بہت انصاف ہو رہا ہے. پورا سچ یہ نہیں ہے. تو سچائی کی ظاہر ہے یہاں پہ بھی مغرب میں بھی یہی بحث تھی کہ سچ کیا ہے. وہ جو نظر آتا ہے پورا سچ آپ تک آپ پہنچ نہیں سکتے، یعنی کہ، اور یہی مطلب یہ کہ اس دور کے ناول نگاروں نے بھی دکھایا کہ بظاہر جن چیزوں کو ہم بہت اچھا، صدیوں سے اچھا سمجھتے رہے، وہ ان کی حقیقت کیا ہے اگر ذرا سا ان کا تجزیہ کرنے لگے تو. جی سوری، تو وہ آپ اسی سلسلے میں کہہ رہی ہوں، وہ جو کون سا ناول لگا، اگر مثال دے سکتی ہیں؟ جی جی کوئی تھوڑی سی تصویر کشی کر سکتی ہیں اگر؟ جی جی بالکل. کیونکہ نسیم حجازی تو بات کے ہیں، رائٹ؟ جی جی بہت بات کے ہیں. اس دور میں جو عبدالحلیم شرر کی جس ناولز ہیں ان کے ایک تو ہے فردوس بری، فلورا فلورینڈا، دیکھیں کیا نام ہے، منصور موہنا. ایک جو ان کا ناول ہے فردوس بری جو کہ بہت مشہور ہے، مطلب یہ کیا من جملہ دیگر ناولز کے، وہ ہے اصل میں حسن بن صباح کی تحریک کے بارے میں، جو اس نے مصنوعی جنت بنائی تھی شداد نے. اور وہ جو سوری شداد نے نہیں، معاف کیجیے گا، منصور بن دیکھیں میں پھر بھول گئی. بہرحال تو اس کا وہاں جو لوگ جاتے تھے انہیں کیا کیا پلایا جاتا تھا، نشے، مطلب منشیات وغیرہ، تو اس پہ اس دور کا احاطہ کرتا ہے وہ عباسیوں. اچھا اچھا، عباسی دور کا. جی 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 عباسی دور کا. تو اس طرح کے تاریخی ناول انہوں نے لکھے ہیں، اور مطلب جو ایک سب سے سمجھ لیجئے کہ پرومیننٹ نام ہے، یا سمجھ لے کہ اردو میں سمجھ لیجئے ابتدا انہی سے ہوئی ہے تاریخی ناول نگاری کی، وہ عبدالحلیم شرر ہیں. اور وہ زیادہ تر ان کے سارے ناولز جو ہیں وہ رومانٹک ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس میں ایک ہیرو ہیروئن ضرور موجود ہوتے ہیں جن کا آپس میں بہت جن کی ہیپی اینڈنگ ہوتی ہے. تو لیکن وہ جاتے اسی دور میں ہے، مطلب اسی ٹائم پیریڈ کے بارے میں ہے وہ ناول، کہ وہاں اس وقت کیا تحریکیں تھیں، کیا سیاسی سمجھ لیجیے اتھل پتھل تھی، معاشرتی اقدار کیا تھیں اس وقت، یہ تمام چیزیں. اچھا شکریہ. جی بہت بہت شکریہ روحی بہن. اب میں حسن زیدی صاحب آپ سے گزارش کروں گا کچھ اب
बात करना चाहेंगे? हसन जैदी। जी, बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश किया और बड़ा लुत्फ आया सारा डिस्कशन सुन के और सारी बहस, क्योंकि मेरा तो कोई नावल से ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये है कि इनकी ज़बान इतनी खूबसूरत थी और इतनी बामहावरा इन्होंने जुमले इस्तेमाल किए कि बहुत ही तबीयत ने, बहुत हम लोगों ने एंजॉय किया इनकी प्रेजेंटेशन को। शुक्रिया। और दूसरा ताल्लुक इनसे ये भी बनता है कि ये हमारे पड़ोस में, हम अलीगढ़ के हैं और ये बरनी बुलंदशहर जी 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 बिल्कुल। जी जी, तो बुलंदशहर बिल्कुल हमारे अलीगढ़ के साथ ही है। और मैं 2006 में गया था, बुलंदशहर से गुजरा था, तो बस यही ताल्लुक। और बहुत खूबसूरत अंदाज में बड़ा अच्छी गुफ्तगू हुई। ऐसे लोगों का दम गनीमत है हमारे दरमियान में यहाँ अमेरिका में। बहुत अच्छा। मैं बात कर सकती हूँ हस्ती भाई? हेलो शैला बहन जी, शैला बहन जरूर बात करिए। जी, बस मैं तो ये कह रही हूँ कि मेरा तो डिप्टी नजीर अहमद से, क्योंकि हमारा ताल्लुक मेरी मदर और हमारे उसका ताल्लुक बिजनौर जिला रोपड़ और नगीने से है, तो डिप्टी नजीर अहमद वहीं के माशाल्लाह रहने वाले थे, तो इसलिए हम उन्हें वो तो हमारे गिराई नॉवेल निगार तो इसलिए बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह, बहुत सैर हासिल गुफ्तगू सुनने को मिली बहुत सालों बाद और बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया, एंजॉय किया बहुत। अल्लाह आपके जोरे कलम और ज्यादा। शुक्रिया बहुत बहुत। कोई और सवाल कोई पूछना चाहेगा मुझसे? जी जी, अभी लोग बाकी हैं। तो अभी आज हमारी महफिल में पहली बार शरीक हुए हैं डॉक्टर अनीसुर रहमान साहब भी। तो डॉक्टर अनीसुर रहमान, आपको खुशामदीद। और डॉक्टर अनीसुर रहमान का एक मुख्तसर तारुफ करा दें हम आपको कि ये असलन तो इंजीनियर हैं और पीएचडी की डिग्री इनके पास है। लेकिन 1960 में लाहौर का जो पहला मास्टर प्लान बना था, ये उसके डायरेक्टर थे, डायरेक्टर ऑफ लाहौर मास्टर प्लान प्रोजेक्ट। और ये दर्स तदरीस के हवाले से पाकिस्तान, अमेरिका, इंग्लिस्तान, हॉलैंड और सऊदी अरब की कोई तकरीबन 10 मुमताज़ दर्सगाहों से वाबस्ता रहे हैं। और उर्दू में लिखते लिखाते भी हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। इनकी किताब का नाम क्या है यार, निकल गया, अंजुमन आरजू इनकी मज़ामीन की किताब है, और जिसके तर्जुमा भी मौजूद है, गैलेक्सी ऑफ डिज़ायर्स। दोनों किताबें जो हैं ये अमेज़ॉन पे मौजूद हैं। और हमारी खुशनसीबी है कि डॉक्टर अनीसुर रहमान शरीक महफिल हैं। डॉक्टर साहब, अगर आप अपने आप को अनम्यूट कर लें और कुछ बात करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। वालेकुम सलाम नवाज़ी जनाब, आपने बहुत ज़बरदस्त मेरा तारुफ कराया है। रिव्यू जब होगा उसे सुनने के लिए बहुत मुंतज़िर रहूंगा। अच्छा, आप आज के मौजू में कुछ बात करना चाहते हैं? अभी तक आपने जो कुछ सुना महफिल में, मौजू के हवाले से कोई बात करना चाहते हैं आप? कोई कमेंट करना चाहते हैं, कोई तबसरा? ये किताब एक दिन में नहीं लिखी गई, इसमें मेरे 40 साल लगे हैं और इसके हर मज़ामून का मुख्तलिफ अंदाज है। और वो अंदाज जो है वो बिलवास्ता या बिलावास्ता उस वक्त की जो मेरी ज़हनी कैफियत है उसका कुछ उससे अक्कासी होती है। लेकिन मैं जो इस रिव्यू पढ़ेंगे मैं वो सुनना बहुत पसंद करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपने जनाब जंगल में मंगल की हुई, इतना अदबी किस्म की महफिलें हुई है, उम्मीद नहीं थी। मैं हल्का अरबाब दौक लाहौर में जाता रहा हूँ, लेकिन यहाँ दियार गैर में इस तरह की महफिलें आप लोग बहुत काबिल मुबारकबाद हैं। और मैं मुंतज़िर रहूंगा आपकी अगली महफिल का भी। तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ आवरी का। और आखिर में मैं अपने हमारे सलमान सिद्दीकी भाई से गुजारिश करूंगा, अगर इज़हार ख्याल करना चाहते हैं कुछ। सलमान सिद्दीकी जी, शुक्रिया बहुत बहुत रिजवान साहब। बहुत खूबसूरत, बहुत मज़ा आया और सवाल जवाब दोनों से बहुत हिस्स भी उठाया और मालूमात भी हासिल हुई। मेरा एक सवाल ये होगा, और अगेन ये मैं 19वीं सदी तक महदूद रखते हुए कि 20वीं सदी में तो कुछ नाम हमारे सामने हैं ट्रांसलेशन के हवाले से। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो
ٹرانسلیشنس کرتے ہیں وہ بہت اعلیٰ پائی کی کرتے ہیں، لیکن افسوس کہ ان کو کسی گنتی میں نہیں گنا جاتا. کسی وجہ سے وہ زیادہ تر گمنام رہ جاتے ہیں، ان کی کنٹریبیوشنس کو اتنا سراہا نہیں جاتا. ہمارے پاس کی بہت ساری مثالیں ہیں جو ہمارے ڈائجسٹوں میں بکھری پڑی ہیں، لیکن اگین وہ 20ویں صدی کی زیادہ قصے ہیں کہ ڈائجسٹوں میں بہت ٹرانسلیشنز ہوئی ہیں اور بہت اچھی کوالٹی کی ہوئی، اس سے باہر کا ادب ہمارے یہاں آیا. جب ہم 19ویں صدی کی بات کریں، ہم یہ بات کریں کہ انگریزی ادب کا اثر اردو ناولوں پہ، تو وہ کون لوگ تھے یا کوئی ایسے لوگ تھے جنہوں نے وہ ناولز ٹرانسلیٹ کیے، یا کچھ ایسے چیدہ نام تھے جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتی ہیں کہ اس زمانے میں جو کیا، یا پھر جن لوگوں نے لکھنا شروع کیا وہ انگریزی سے واقف تھے اور انہوں نے پھر اردو میں لکھنا شروع کیا؟ تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے. جی شکریہ سلمان. السلام علیکم. آپ کا جو سوال ہے وہ میں اس کو 2-3 حصوں میں تقسیم کر دیتی ہوں. دیکھیے ہمارے یہاں تراجم تو ہمیشہ ہوتے رہے ہیں، فارسی کے اور عربی زبان سے ہمارے یہاں تراجم ہوتے رہے ہیں، اور لیکن جو 20ویں صدی کا اور خاص طور پہ آپ انگریزی ادب کا یا مغرب کے ادب کی بات کر رہے ہیں، تو سر سید تحریک کا ایک مشن تراجم بھی تھے، اور اس میں ان کے جو رفقا تھے ظاہر ان میں سے کچھ تو انگریزی جانتے تھے اور کچھ نہیں جانتے تھے. مثلاً بعد میں جن لوگوں نے انہیں تھوڑا دیر میں جوائن کیا، اس میں مہدی، کیا نام تھا ان کا، مہدی افادی. اچھا، تو اس میں کچھ لوگ ایسے تھے جیسے ان کے رفقا میں جیسے مولوی چراغ علی، وہ انگریزی زبان جانتے تھے. عموماً ان لوگوں نے اس وقت جو تراجم پہ توجہ دی وہ زیادہ تر سوشل مسائل تھے، زیادہ تر تاریخی مباحث تھے، یا پھر سائنسی مضامین تھے. کیونکہ ایک ظاہر ہمارے سید تحریک نے اس بات پہ بہت زور دیا کہ سائنسی مضامین کا ترجمہ اردو میں ضرور ہونا چاہیے، اور ناول یا ادب کی طرف اتنی توجہ نہیں کی. پھر سرشار جن کا میں نے ذکر کیا وہ خود بھی ایک بہت اچھے مترجم تھے اور انہوں نے سائنسی مضامین کا ترجمہ کیا. میرے ذہن میں یعنی ایسی کوئی مثال اس وقت موجود نہیں ہے کہ 19ویں صدی تک کسی نے ناولز کا ترجمہ کیا ہو. یہ تھوڑا سا ٹرینڈ جو ہے یہ تھوڑا بعد میں آیا، کیونکہ ہمیں ظاہر ہر وقت یہ احساس ہوتا تھا بحیثیت محکوم قوم یا بحیثیت کولونائزڈ قوم کہ ہم سائنس میں بہت پیچھے ہیں، ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے ہیں. یہ بات صحیح بھی تھی، تو انہی مضامین پہ زیادہ توجہ دی گئی. ناولز کا جو میرے ذہن میں آتا ہے کہ ترجمہ کسی نے سب سے پہلے کیا، میرے ذہن میں سب سے پہلا نام آتا ہے وہ منٹو کا آتا ہے کہ منٹو نے فرانسیسی ادب سے تراجم کیے. لیکن ادب کی طرف کسی نے توجہ دی ہو، یہ اس کا علم نہیں ہے مجھے کہ کسی نے ناول کا بھی ترجمہ کیا ہو. جی بہت شکریہ سلمان. تو اس میں اولین نام انہی لوگوں کا لے سکتی ہوں جیسے منٹو ہیں. صحیح، میں بالکل ناول تو نہیں کیا انہوں نے؟ نہیں، ناول کیا انہوں نے، سرگزشت اسیر انہوں نے کیا ہے اس کا ترجمہ، فرانسیسی زبان کا ناول تھا وہ، روسی سے بھی انہوں نے تراجم کیے جس ناول کا میں، لیکن یہ کہ یہ وکٹر ہیوگو کا ناول تھا جس کا انہوں نے ترجمہ کیا تھا سرگزشت اسیر کے نام سے. جی 20ویں صدی میں تو مثالیں کافی ملتی ہیں، 20ویں صدی میں ہے، لیکن میں 19ویں صدی میں کسی ایسے فرد کو نہیں جانتی جس نے ناول کا بھی ترجمہ کیا ہو یا محض ناول کا ترجمہ کیا. جی بالکل نہیں، میں صحیح کہہ رہی ہیں آپ، کیونکہ میں تھوڑا سا اس معاملے میں متجسس اس لیے ہو رہا تھا کیونکہ دیکھیں اب ڈپٹی نذیر احمد کا ہم نام لیتے ہیں، مرزا ہادی رسوا کا نام، خیر مرزا ہادی رسوا تو بہت سارے علوم سے واقف تھے، انگریزی واقف رہے ہوں گے، اور انگریزی بہت اچھی، وہ بھی انگریزی بہت اچھی جانتے تھے. جی لیکن جس طرح اب میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بھائی اب ایک ناول جب آیا ہی مغرب سے، خاص طور پہ انگلش سے آیا ہمارے یہاں، تو بھائی کوئی اس وقت ہوں گے لوگ جو کہ تراجم کر رہے ہوں گے تاکہ نئے لکھنے والوں کو پتہ چل سکے بھائی یہ سٹرکچر ہوتا ہے اور اس طرح کہانی بیان کی جاتی ہے، اس کا یہ وسیع کینوس ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ، لیکن ان کا نام زیادہ سامنے نہیں آتا. تو ٹھیک ہے، بس میرا یہی میرے ذہن میں یہ بات ہے شاید کہ چونکہ اصلاح معاشرہ بہت جسے کہتے ہیں بہت ہی سمجھ لے زیری لہر یا انڈر کرنٹ تھا ان کی تحریک کا، تو انہوں نے یہ سوچا کہ ایسے مضامین کا ترجمہ، خاص طور پر ظاہر ہے کہ مغرب کا ناول ایک مختلف معاشرتی تناظر میں لکھا گیا ہے، اور وہاں خواتین ان کے خیال میں، نہیں ہمارے جو سر سید تحریک کے بھی رفقا تھے وہ بھی، اور اس وقت جو لوگ تھے وہ بھی، ان کے خیال میں مغرب کی عورت بہت آزاد تھی، جبکہ ایسا نہیں تھا. تو ان کا جو میں سمجھتی ہوں کہ اگرچہ کہ ظاہر ہے میں ان کی سائیکیٹرسٹ نہیں ہوں، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ذہن میں یہ ہوگا کہ یہ شاید اس سے تضییع اوقات ہوگی یا غلط چیزیں معاشرے میں متعارف ہو جائیں گی، تو اس سے بہتر ہے کہ سائنسی علوم کا ترجمہ کیا جائے اور ناولوں وغیرہ سے ذرا دور ہی رکھا جائے خواتین تک، اگر وہ پہنچ گیا تو خاص طور پر. صحیح. بہت مشکل سلمان صاحب. سو
آخر میں کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں. میرے خیال میں آپ نے بہت ہی دلچسپ اور پرمغز اپنے ہمیں باتیں بتائیں، اور ہم چاہیں گے کہ آپ اس سلسلے کو آگے جاری رکھیے اور 20ویں صدی کا بھی احاطہ کیجیے. اگر ممکن ہو سکے، اگر بس ٹائم ہو تو ہمیں آپ ایسا ضرور کیجیے گا. جی دوسری بات یہ کہ کچھ پوائنٹس یہاں پر آئے تھے کہ کچھ اصناف ایسی ہیں ہمارے ہاں جن کو توجہ نہیں دی گئی. تو جیسے سائنس فکشن کا بولا، یا پھر جیسے الیور ٹویسٹ کا جو اثر تھا انگریزی ادب کا یہاں پہ. اس طرح سے اور بھی ناول آتے ہیں، انکل ٹامس کیبن ہے، یا پھر جی جی 1984 رائٹ، کہ وہ ایک انگریزی 1984 جی وہ تو 20ویں پورا اس صدی میں لکھا گیا. کہ امریکی جو جس امریکہ میں رہتے ہیں یہاں جی پہ جی ایسا ذہن پہ ایسا اثر کیا ہے کہ وہ آج تک 1984 کے اثر سے نہیں نکلی ہے. اس کے سیاست پہ اور لوگوں کی جو ایک فکر ہے اس پہ وہ اثر انداز ہے. تو ہمارے یہاں اردو میں کوئی بھی ایک ایسی مثال نہیں ملتی کہ جس کا اتنا گہرا اثر ہو سیاست پہ یا معاشرت پہ. اور میں سمجھتا ہوں اس کی شاید 2-3 وجوہات ہیں. ایک وجہ اس میں یہ بھی ہے کہ جو بھی ہمارے یہاں چیز چھپتی ہے بس دنیا بھر میں کہیں بھی ہو، تو اس کے یہ پبلشر کا خاص طور پہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی وہ اس میں کتنا منافع بنا سکتا ہے، منافع کما سکتا ہے. تو ظاہر بات ہے اس کے اندر کوئی جو سنجیدہ مضامین ہو یا پھر کوئی زیادہ فلسفیانہ بات ہو تو اس میں جو ہے اتنے منافع بخش بزنس نہیں ہوتا، خاص طور پر ایسے معاشرے میں جہاں پہ ایک تو تعلیم کی شرح بھی کم ہو اور پھر لوگ کی اتنی استعداد بھی اتنی نہ ہو کہ کتابیں خرید سکیں. میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہمارے ہاں اس طرح کا مواد اگر شائع ہو بھی سکتا تو کبھی شائع نہیں ہوا، جس میں سائنس فکشن بھی شامل ہے، جس کے اندر کسی حد تک جو ہے یہ جو تاریخی ناول بھی شامل ہے. کیونکہ دیکھیے اگر آپ نسیم حجازی کا ذکر کرتے ہیں تاریخی ناولوں کا، تو اس کے اندر بھی رومانویت ضرور ہے. جی ہاں بالکل رومانوی کریکٹر ڈال دیتے ہیں، کیونکہ اگر وہ نہیں ڈالیں گے تو اٹ وڈنٹ سیل. یہ وہ بالی ووڈ کی فلم کی طرح ہے. تو اس کے اندر وہ پیور ہسٹوریکل ناولز ایسے نہیں لکھے جاتے کیونکہ وہ they would not sell. تو شاید اس کی کچھ اقتصادی وجوہات بھی ہیں. تو بہرحال میرا تو کچھ تبصرہ تھا. گزارش آپ سے دوبارہ یہی ہے محترمہ تلمیذ کہ آپ اس سلسلے کو جاری رکھیے، اور جب وقت ملے تو ہمیں اس کی اگلی قسط سے بھی ہمیں نوازیے. اچھا بہت شکریہ. میں ایک بات اور کہنا چاہوں گی اگر وقت ہے تو. جی وقت ہے بھی، فرمائیے. جی اچھا، آپ نے 1984 کا ذکر کیا. دیکھیے جیسے آپ نے یہ بات کہی بھی کہ اردو میں اس طرح کے ناول نہیں ہے. ایک تو بات 1984 یا اسی قبیل کے جو جتنے بھی ناولز ہیں یہ سب ڈسٹوپین ناولز ہیں، اور ڈسٹوپین ناولز اسی معاشرے میں زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ ان کے پیدا ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں جہاں فرد اور معاشرے کی بحث جو ہے نا مستقل چل رہی ہو. انڈیویجول اگینسٹ سوسائٹی، سوسائٹی اگینسٹ انڈیویجول، جو کہ یہاں پہ ظاہر افسانوں کا بھی اور ناولز کا بھی اور ادب کا بھی ایک بہت اہم موضوع ہے. مین اگینسٹ نیچر، مین اگینسٹ سوسائٹی. تو یہ ظاہر ہے کہ اگر اس موضوع کو ٹچ ہی نہیں کیا گیا، اگر ہمارا ظاہر ایک ہماری کلیکٹیو سوسائٹی ہے، ہمارے یہاں اس موضوع پہ بہت زیادہ بات نہیں کی گئی، اور ظاہر ہے میرا خیال ہے شاید یہی وجہ ہے کہ ڈسٹوپین ناول بھی نہیں لکھے گئے، شاید یہی وجہ ہے. لیکن یہ کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اردو میں جو ناولز لکھے گئے ہیں، یعنی یہ کہ 1980-90 تک کے زمانے کی بات کر رہی ہوں میں، یا 2000 تک کی، تو میرے علم میں نہیں ہے بہرحال. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مجھے پاکستان سے آئے ہوئے بہت طویل عرصہ ہو گیا ہے، 28 سال ہو گئے ہیں مجھے، اور مجھے نہیں لگتا کہ میں اب اس سارے منظر نامے سے اس طرح اٹیچڈ ہوں، اس طرح ان ساری باتوں کی معلومات رکھتی ہوں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہو چکا ہے. تو جو کچھ میں آپ سے کہہ رہی ہوں وہ سب اسی پس منظر میں ہے. تو اسی لیے ڈسٹوپین سوسائٹی پہ ہو سکتا ہے کوئی ناول لکھ لے، کچھ کہہ نہیں سکتے. لیکن یہ کہ بہرحال ڈسٹوپین سوسائٹی پہ ناول اسی لیے لکھا گیا کہ وہاں فرد کو یہاں پہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ معاشرے کے خلاف ہے، یا یہ کہ ایک ایسا سسٹم ہے جو انسان کو دیکھ رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس میں بہت ساری باتیں ہیں. یہ بھی ہے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال بھی بہت زیادہ ہے. ہمارے یہاں فرد کے گمنام رہنے کے امکانات بہت ہیں، اور گمنام کا مطلب ہے کہ اتھارٹیز کی نظر میں نہ آنے کے. لیکن یہاں پہ اس کا امکان کم ہے کیونکہ ہر چیز ظاہر ڈاکومنٹڈ بھی ہے، اور اب تو ٹیکنالوجی بہت زیادہ ہے. تو شاید یہ وجہ ہے کہ اس طرح کے ناول یا اس طرح کا ناول لکھا گیا انگریزی زبان میں.
جو کہ شاید ظاہر ہے کہ کسی ایک سمجھ لیں کہ جبر کا استعارہ سمجھ لیں آپ اس ناول کو، جو کہ یا احتجاج سمجھ لیں کہ انسان کی زندگی پہ اس کا اپنا کتنا کنٹرول ہے، اور یہاں پہ رہنے والوں کا یہ مسئلہ ہے، اور ظاہر ہے کہ چونکہ یہاں پہ پرائیویسی اور انویژن آف پرائیویسی کے قوانین موجود ہیں، لیکن ایسے معاشرے میں جہاں اس بات کا تصور نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کہ وہاں اس طرح کا کوئی ناول لکھا جا سکتا ہے یا لکھا جائے گا، یا ظاہر مستقبل کے بارے میں تو خیر کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن اگر کوئی لکھے گا تو یقیناً ایک اچھی کوشش ہوگی وہ۔ شکریہ تلمیز بہن، اب آپ کو ایک اختتامی کچھ کلمات کہنا چاہیں گے؟ جی ہاں بالکل، اسی حوالے سے ہی بات کرنا چاہوں گی کہ اصل میں مغرب میں ایک تحریک جو موجود ہے پہلے سے، پین آپٹزم، اور اس پہ جو یہاں کے مفکرین ہیں اس میں ظاہر ہے کہ مشیل فوکو کا نام بہت اہم ہے، کہ آپ پیناپٹک کا مطلب ہوتا ہے سب کو دیکھنا ظاہر ہے، اور وہ اصل میں ارجنٹائن میں شاید آپ لوگوں کے علم میں ہو کہ ایک ایسی جیل بھی ہے جو کہ اسی فلسفے کے تحت بنائی گئی، یعنی کہ جیلر کا جو کمرہ ہے یا سمجھ لے جو ٹاور ہے وہ تمام وہ عمارت گول ہے، جتنے جیل سیلز ہیں یا قیدیوں کے کمرے ہیں وہ بالکل جیسے کہتے ہیں کہ دائرے کی شکل میں ہیں، گول کمرے بنے ہوئے ہیں، اور بیچ میں جیلر کا سیل ہے، تو وہ ہر ایک کو بالکل ایک ہی طرف سے دیکھ سکتا ہے گھوم گھوم کے۔ تو یہ میں کہہ رہی ہوں کہ یہ پیناپٹزم کا تصور چونکہ یہاں کا ہے تو شاید اس لیے اس موضوع پہ کچھ لکھا نہیں گیا، ظاہر موضوعات تو بہت ہیں ہمارے یہاں، اب جیسے ایک نیا موضوع یہاں پہ بھی ہے اور وہ بہت زیادہ پرانا، مطلب ایک بہت تقریباً جدید ہی سمجھا جاتا ہے، اور وہ ہے انوائرمنٹل ناولز یا انوائرمنٹل رائٹنگ یا انوائرمنٹل فکشن، انوائرمنٹل کرٹیسزم، یعنی یہ کہ ماحولیات پہ لکھے گئے ناولز، جو کہ ظاہر انگریزی میں بھی ابھی نئے ہیں، تو امکانات تو بہت ہیں اور اس پہ لکھا جا سکتا ہے یقیناً۔ جو میرا خیال ہے کس نے کہی یہ بات مجھے یاد نہیں آ رہا، کس شاعر کا شعر ہے کہ راہ مضمون تازہ بند نہیں، تا قیامت کھلا ہے باب سخن، تو بہرحال کوئی بھی کوشش کر سکتا ہے۔ بہرحال میں بہت ممنون ہوں آپ لوگوں کی کہ آپ نے مجھے موقع دیا بولنے کا، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس مضمون کے دوران بھی کہ شاید بہت سے موضوعات تشنا رہ گئے ہوں، اور جو کہ میں کوشش کروں گی اگر میرے لیے ممکن ہوا کہ میں آئندہ اس پر بات کر سکوں۔ شکریہ۔ شکریہ بہن۔ تو تلمیز بہن اگر آپ کی اجازت ہو تو پھر یہ نشست ختم کرتے ہیں، پھر ہم اور بات کر سکتے ہیں اردو۔ جی جی بالکل بالکل۔ چلیں